اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو دوستو آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ لیٹر فارمیٹس ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹر فارمیٹس ڈسکشن کے اندر سب سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی جان جب کسی انسان کو ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا تو پہلے ہی دن اس کو مین روڈ کے اوپر لا کے گاڑی نہیں دے دی جاتی کہ بھائی جان آپ مین روڈ کے اوپر ڈرائیو کریں اور یا تو گاڑی کا ستیہ ناس ہو یا پھر باقیوں کا۔ تو اسی طریقے سے لیٹر کے اندر لکھنے کے اندر ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہوگا کہ سب سے پہلے مینلی نام تو آپ کو یہاں پہ بتا ہی دیے جائیں گے جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں آپ نے آلریڈی پڑھے بھی ہیں، لیکن مین فارمیٹس جو صرف اور صرف آپ کی بک کی حد تک اگر بات کی جائے، کیونکہ آئی کیپ انہی میں سے ٹیسٹ کرے گا، تو ان تک جانے سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے یہ چیزیں یہ جتنی بھی دی ہوئی ہیں اگر پیپر کے اندر یہ ایز اٹ از دی ہوئی ہوں، یعنی کہ نام وغیرہ دیے ہوئے ہوں، تو آپ نے کس طریقے سے پک کرنے ہیں، وہاں سے کس طریقے سے آپ نے اپنے پیج کے اوپر یا اپنی آنسر شیٹ کے اوپر ان کو لکھنا ہے، پھر ان کو لکھتے ہوئے آپ نے پنکچویشن کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ مین فارمیٹس جو صرف اور صرف آپ کی بک کے اندر ہیں ان تک پہنچنے سے پہلے سیکھیں گے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی جان گاڑی کی ریس کون سی ہے، کلچ کون سا ہے، بریک کون سی ہے، گاڑی کا سٹیئرنگ کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ کہ آپ ڈائریکٹ جا کے مین روڈ کے اوپر گاڑی چلانے بیٹھ جائیں اور چیزیں آپ کے اوپر سے گزر رہی ہوں۔ تو بیس بنانا بہت ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یار یہ 4 لیکچر جو ہے نا وہ ہمارے ٹائم ہی ضائع کر رہا ہے یہ بندہ، لیکن وہ خیر ٹائم ٹو ٹائم انسان کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ نہیں بات تو صحیح ہوئی تھی، کیونکہ جب بیس ہوگی تو مین فارمیٹس کے اوپر جائیں گے تو بالکل جسٹ 2 منٹ کے اندر تیار ہوا کرے گا اور آپ اپنے ہاتھوں سے خود ہی لکھا کریں گے۔ سیکنڈ چیز میرے بھائی، معذرت لیکچرز میں تاخیر کے لیے، کیونکہ میرے دادا ابو پہلے بیمار تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر یہ ایک احسان ہی ہوگا میرے اوپر کہ آپ ایک بار جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان کی روح کو احصال ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے اور آپ کے اس احصال ثواب کے صدقے ان پہ بھی ہر لمحہ رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور سیکنڈ چیز میرے بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ جب یہ آپ کچھ چھوٹے چھوٹے لیکچر سن لیں گے تو پھر آپ کو مین فارمیٹس جو آپ کے ریلیٹڈ لیٹرز ہیں وہ بہت آسانی سے تیار ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹر کے اندر ہوتا ہے سینڈر کا ڈیٹا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بھیجنے والے کا، ٹھیک ہے جی، جو بھیج رہا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں کہ اے ٹو زیڈ، یہ اس لیے میں مثال لیتا ہوں ذرا آسان ہوتا ہے سمجھانا، نام بڑے لکھوں گا تو پھر اے لگا لیں سینڈر ہے اور زیڈ جو ہے وہ سینڈی ہے۔ سینڈر یعنی کہ بھیجنے والا اے اور سینڈی کیا ہو گیا جناب، یہ نمبر 1 یہ نمبر 2، تو یہ سینڈی کا ڈیٹا کیا ہو گیا جناب، یعنی کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے۔ جس کو بھیجا جا رہا ہے، اب کس کو بھیجا جا رہا ہے، اے کس کو بھیج رہا ہے، زیڈ کو، یعنی کہ زیڈ کیا ہے، سینڈی ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ جو ہے وہ بھیجنے کا مقصد، ٹھیک ہے جی،
یعنی کہ کیوں لیٹر بھیج رہے ہیں, پرپز کیا ہے. سیلوٹیشن جو ہے وہ سلام دعا, ٹھیک ہے جی, جسے آپ اکثر لکھ رہے ہوتے ہیں ڈیئر سر یا میم جو بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد باڈی ہے, مین باڈی, یعنی کہ آپ جس ایشو پہ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے کس طریقے سے اس کے اندر کیا کیا, یعنی کہ میٹیریل, فیکٹس, فگر, سارا چیزیں آپ نے جیسے چیپٹر نمبر 2 کے اندر پڑھا تھا. اس کے بعد انکلوئر ہوتا ہے. انکلوئر کے اندر وہ آپ نے پڑھا تھا کہ سگنیچر کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد نام لکھنا ہے, ڈیزگنیشن وغیرہ لکھنا ہے. اچھا ہاں, ایک چیز معذرت میں بھول گیا, ڈیٹ, ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹ کو بھی کس طریقے سے لکھنا ہے. اچھا یہ تو میں نے بیسک باتیں کر لیں کہ بھائی جان یہ چیزیں ہوں گی. اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جب WST رائٹنگ سکلز ٹیسٹ, یہ دسمبر 2021 میں لاسٹ ٹائم وہ ٹیسٹ ہوا ہے, BWCS کے آنے سے پہلے وہ ٹیسٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. ٹریننگ پہ جانے سے, انٹرنشپ سے پہلے وہ آپ نے کلیئر کرنا ہوتا تھا. تو اس کے اندر جو پاسٹ پیپرز آتے رہے ان کے اندر تو یہ ڈیٹا سارا موجود ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ ایزمپشن لی جاتی تھی کہ آپ اپنی طرف سے ایزیوم کر لیں گے تو مارکس ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے. لیٹ سے اگر اس نے آپ کو ڈیٹ دے دی پیپر کے اندر, ٹھیک ہے, تو آپ وہی ڈیٹ لکھیں گے, اور اگر ڈیٹ نہیں دی تو پھر آپ جس دن پیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس دن والی ڈیٹ ایزیوم کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے سینیریو میں کیس کچھ ڈیفرنٹ ہے, جو میں نے ماڈل پیپر کے اندر کویسچنز دیکھے ہیں, یا آپ کے چیپٹر نمبر 2 BWCS PRC 1, تو وہاں پہ وہ آپ کو یہ تقریباً سینڈر سینڈی کا ڈیٹا جو ہے نا وہ نہیں دے رہا, نام شام نہیں دے رہا. تو پھر آپ ایزیوم کر سکتے ہیں, ایزمپشن پہ مارکس ڈیڈکشن نہیں ہوگی. جو فارمیٹ کے نمبر ہوتے ہیں, یہ دیکھیں اس باڈی کے نمبر الگ ہوتے ہیں, باقی یہ سارے فارمیٹ کے نمبر الگ ہوتے ہیں. لیٹ سے مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کا کویسچن پیپر کے اندر آتا ہے جناب 20 نمبر کا, ٹھیک ہے. تو بھائی جان تقریباً 10 نمبر کے یہ فارمیٹ کے نمبر ہوں گے اور 10 نمبر اس باڈی کے ہوں گے. اب آپ کہیں گے ہائے فارمیٹ تو نہیں کرتے, باڈی کر لیتے ہیں. تو بھائی جان پیپر کے اندر باڈی آپ کو کم مارکس دیتی ہے, صحیح فارمیٹ ڈرا کرنا زیادہ ایزیلی مارکس دے جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ ڈرائیونگ نہیں دی جا سکتی کہ آپ مین روڈ کے اوپر آ جائیں. اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں مین فارمیٹس کی طرف جاؤں اور چیزیں آپ کو سمجھ ہی نہ آئیں, پھر آپ مجبور ہو جائیں کہ بس رٹا مارو اور پیپر میں پھر غلطیاں کریں, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. مقصد ہے آپ کو پاس کرانا, مقصد آپ کا ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے. اور معذرت کچھ ادھر ادھر کے لیکچرز بھی آپ کو ملتے ہیں بھائی جان, مجھے ان پہ کوئی ذاتی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں یا تو میں فیسز وغیرہ چارج کر رہا ہوں نا, تو تب مجھے اعتراض ہو کہ یار میرا جو ہے نا وہ کسٹمر, کیونکہ وہ پھر کسٹمر ڈیلنگ ہی ہو گئی نا, ظاہر سی بات ہے جب پیسے کا کھیل آ گیا کہ یار میرے کسٹمر چلے جائیں گے. لیکن مجھے میرے بھائی ایسا کوئی کنسرن نہیں ہے, میں صرف اور صرف اس وجہ سے روک رہا ہوں, کوئی بھی برا نہیں پڑھاتا, وہ تو اسٹوڈنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس کی اسے زیادہ سمجھ آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی, کون کس طریقے سے اچھا لے کے چل رہا ہے نہیں چل رہا. لیکن یہ ہے آپ میرے ساتھ چل رہے ہوں گے تو پھر کسی اور دوسرے کی طرف جائیں گے, کسی اور کے لیکچر سٹارٹ کر لیں گے, نہ ادھر کی سمجھ آئے گی نہ ادھر کی سمجھ آئے گی, اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ پیپر فیل. مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کوئی اور لیکچر سننا چاہتے ہیں میں حاضر جناب, ٹھیک ہے, لیکن کل کو بلیم مجھے نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی بہت ان کی ڈیٹیل دے دی, یہ آپ دوبارہ بھی جب لیکچر نمبر 28 کو سنیں گے اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہوگا. لیکن یہ 28, 29, 30, 31, ٹھیک ہے جی, یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی تو WST کے اندر جو فارمیٹس استعمال ہوتے تھے میرے بھائی, ٹھیک ہے, یہ وہ والے فارمیٹس ہیں. اس کے بعد ان کے اندر پاسٹ پیپرز کی تھوڑی ڈسکشن ہے, جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈرا کیسے کرنا ہے. پرٹیکولرلی جو ہے وہ اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ جی کمپوننٹس کو کس طریقے سے اٹھانا ہے, اس کے اندر تو بتایا نا کہ لکھنا کس طریقے سے ہے, پھر کمپوننٹس کو کس طریقے سے آپ نے پک کرنا ہے, پھر اس کے اندر آپ کو پنکچویشن کا بتایا گیا ہے کہ بھائی کس طریقے سے کہاں پہ کوما لگانا ہے, کہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میں نے ایک سولوشن بنا کے پاسٹ پیپر کا مکمل سولوشن ہے, یعنی کہ باڈی, فارمیٹ, کمپوننٹس, یہ وہ ہر چیز لکھ کے دی ہوئی ہے. تو میرے بھائی ان کا آپ کو بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ
ایٹ لیسٹ آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم نے لیٹر کو لکھنا کس طریقے سے ہوتا ہے، آپ کی ایک بنیاد مضبوط ہو جائے گی، جس کے بعد جب میرے بھائی آپ جائیں گے اپنے اوریجنل لیٹرز کی طرف، یعنی کہ لیٹر آف انکوائری لیٹر، کور اپ لیٹر، فالو اپ لیٹر، فلاں فلاں، تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔